ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا ان سٹوجز کے ذریعے، یہ فوڈ پالیشر کے ذریعے، یہ چیری بلاسم کے ذریعے۔ امریکن ایمبیسی کن سے مل رہی تھی؟ ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے۔ پہلے سازش ہوتی ہے، پوری تیاری ہوتی ہے اور پھر مداخلت ہوتی ہے۔ حکومت کی تبدیلی ایک سیاسی عمل ہے۔ جہاں ایک حکومت جاتی ہے تو نئی حکومت وجود میں آتی ہے۔ پاکستان میں 72 سال میں کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں۔ کسی حکومت کو عوامی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو کسی کو فوجی بغاوت سے ہٹایا گیا اور کسی کو عدالتی احکامات پر اقتدار چھوڑنا پڑا۔ لیکن عمران خان کی حکومت پاکستان میں وہ واحد حکومت بنی جس کو پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کیا۔ گو کہ یہ بھی آئین کے تحت ہوا، لیکن عمران خان نے حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کی سازش کا ذکر چھیڑ کر معاملے کو الگ رنگ دے دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ اتنی دور سے کیسے کسی ملک میں حکومت گرا یا بنا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے امریکہ کے چند طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فنڈنگ۔ امریکہ کو جس ملک میں حکومت تبدیل کرنا ہوتی ہے وہاں امریکی ایجنسی CIA کو میدان میں اتار دیا جاتا ہے اور اس ملک کی اپوزیشن جماعتوں کو پیسہ دے کر حکومت گرانے کے لیے مختلف تحریکیں چلانے کے لیے ابھارا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس ملک کی خفیہ دستاویزات کو عام کر کے حکومت کو بدنام کیا جاتا ہے، جس سے برسر اقتدار جماعت کے لیے حکومت برقرار رکھنا مشکل اور امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی حکمت عملی کے تحت امریکہ جنوبی ویتنام، برازیل، گوئٹے مالا اور کئی ممالک میں حکومت گرا چکا ہے۔ قتل۔ امریکہ کو جب کسی ملک کے حکمران کو اقتدار سے ہٹانا مقصود ہوتا ہے تو کئی بار تو قتل جیسے سنگین اقدام سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ کانگو کو بیلجیم کے تسلط سے آزاد کروا کر الگ شناخت بنانے والے پیٹرس ایمری امریکہ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ آزادی پسند رہنما پیٹرس ایمری نے جمہوریہ کانگو کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی، لیکن امریکہ کو ان کی حب الوطنی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ پیٹرس ایمری کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے انہیں 1961 میں قتل کر دیا گیا۔ معیشت۔ امریکہ معاشی طور پر مستحکم ملک کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی ایک مثال چلی ہے، جہاں معاشی ترقی کے اقدامات روکنے کے لیے امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ 1970 میں چلی کی حکومت نے صنعتوں کو نیشنلائز کرنے کی پالیسی اختیار کی، جس پر امریکی صدر رچرڈ نکسن نے چلی کی معیشت کو کاری ضرب لگانے کے لیے CIA کو استعمال کیا اور اس کو چلی کی معیشت تباہ کرنے کا ٹاسک دیا، جس پر CIA نے چلی کی معیشت کو تباہ کر کے امریکہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ میڈیا۔ کسی بھی ملک میں حکومت ہٹانے یا گرانے کے لیے رائے عامہ سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے اور اس میں میڈیا کا سب سے اہم رول ہوتا ہے۔ امریکی ایجنسی CIA خود یہ اعتراف کر چکی ہے کہ مختلف ممالک میں اپنی پسندیدہ حکومت لانے یا ناپسندیدہ حکومت گرانے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز کے صحافیوں اور کالم نگاروں کی خدمات لی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کے ذہن تبدیل کر کے انہیں حکومت کے خلاف اکسایا جاتا ہے۔ افراتفری۔ امریکہ بہادر جب کسی ملک میں حکومت گرانے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو اس ملک میں افراتفری کا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سڑکوں پر احتجاج کرنے والے اکثر خود اصل سازش سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن CIA کی یہ کاری ضرب ملک میں انتشار کا سبب بنتی ہے۔ ایران کے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے ایران کی آئل انڈسٹری کو برطانوی کمپنی کے تسلط سے آزاد کروا کر نیشنلائز کرنے کی پالیسی اپنائی، جس پر امریکہ نے سازش کے تحت 1953 میں محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔
پاکستان میں حکومت کی تبدیلی امریکی سازش ہے یا مداخلت، حقیقت ہے یا افسانہ، یہ تو مکمل تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ ماضی میں ترکی، افغانستان، ایران، عراق، پولینڈ، شام، لیبیا اور دیگر کئی ممالک میں نہ صرف حکومتیں گرانے میں ملوث رہا ہے بلکہ مخالف حکومتوں کو گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔